آپ کی محبت اور نیک تمناؤں کا بہت بہت شکریہ. میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. فل کورٹ بینچ نہیں بنے گا. یہ آج جو سپریم کورٹ میں ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، تو اس سچویشن سے جو چیف جسٹس صاحب نے اپنی جو ہے انٹینشن، پوائنٹ آف ویو اور جو ایکسپیکٹڈ ڈیسیژن ہے وہ دے دیے. تو اب وہاں پر جو کل ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک ورڈکٹ دیا ہے، اور ان کے فاضل دوست نے، تو اس ورڈکٹ کی وجہ سے جو 1 مارچ کا ڈیسیژن تھا، وہ ڈیسیژن جو ہے وہ 3-4 کی ریشو ہو گئی ہے. تو اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جب اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ جو پی ٹی آئی کے وکیل صاحب ہیں، کون سا جو ڈیسیژن ہے سپریم کورٹ کا وہ ایگزیکیوٹ کروانے آئے ہیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہے، وہ آنریبل سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں ایک جوڈیشری کے حوالے سے بات چلی تھی، تو وہ اب دیکھیں ایک چیز سامنے آنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ ایک سچویشن جو ہے وہ ایک ایسے آئینی بحران کی طرف لے کر جا رہی ہے جو کہ میرا خیال ہے اگر اس کو اسی سٹیج پر نہ روکا گیا تو جو جسٹس ثاقب علی نثار صاحب کی وجہ سے اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کی وجہ سے ایک عجیب قسم کا ماحول کریٹ ہو گیا ہے پاناما کے ایشو سے لے کر اب تک. تو یہ اب پھر وہی ایک اہم آئینی بحران کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی پریشان کن صورتحال ہوگی، خاص طور پر جو قانون کے طالب علم ہیں، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں. حالانکہ ایک چیز کل کے جو فیصلہ ہے اس سے ایک چیز بالکل کلیئر کٹ، بالکل سامنے ہو گئی ہے، سچویشن کلیئر ہو گئی ہے، اور اس میں وہی پاناما کا کیس کا پریسیڈنٹ بھی آ گیا ہے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اب جو فل کورٹ کے لیے بینچ کے لیے استدعا کی گئی ہے اٹارنی جنرل کی طرف سے، اور کل سے جو سول سوسائٹی اور خاص طور پر پاکستان بار کونسل کے چیئرمین صاحب نے بھی ایک اس چیز کا مطالبہ کیا کہ جو ایشوز ہیں، جو مطلب 63A کی آرٹیکل 63A کی جو انٹرپریٹیشن کی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا یہ جتنے بھی آئینی بحران کریٹ ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک فل کورٹ بینچ بن جائے تاکہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں، اور اس سے میں جو مزید اس کا مطلب جو ایک سپریم کورٹ آف پاکستان جہاں سے پوری نیشن کو، پوری قوم کو انصاف کی توقع ہے، تو یہ بہت زیادہ جو کنٹروورسی کریٹ ہو رہی ہے اس سے بچ جائیں گے. تو خیر بحیثیت طالب علم قانون، میری بھی یہی جورسٹک اوپینین ہے کہ اس وقت جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے، اور اس میں یہ جتنی بھی آئینی، اب چیف جسٹس تو بڑی آسانی سے وہ یہ بات کہہ کے بری ذمہ ہو رہے ہیں کہ جی آپ اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ ٹیکنیکل پوائنٹس جو ہیں ان کو ہم بعد میں کیوں دیکھیں گے بھائی؟ ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں، اس سے انٹرپریٹیشن ہونی ہے، پریسیڈنٹ بننا ہے، قانون بننا ہے، تو ایک مین سورس آف لا ہے پریسیڈنٹ. اب دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس میں پاناما کیس کا ریفرنس دیا، تو یہ بھی کل کو اب اس پہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو ایک ڈیسینٹنگ ویو تھا، کنٹروورسی تھا، اور اس پہ بڑی پاناما کیس پہ لے دے ہوئی.
تو اب آپ پھر وہی اسی کو پریسیڈنٹ، تو بھئی یہ بھی اگر ایسی کوئی ججمنٹ آ جاتی ہے تو اس سے بھی کنٹروورسی کریٹ ہوگی. لیکن جو اس وقت محترم آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس بات کو، اس پوائنٹ آف ویو کو سیریس نہیں لے رہے، اور وہ فل کورٹ جو بینچ ہے اس کی تشکیل نہیں کریں گے. یہ ایک چیز ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اور مطلب پاناما میں سے اقامہ نکلے گا، اور پھر اس طرح کی، اور پھر وہ جو لاڈلا بچہ ہے اس کی پذیرائی ہوگی، اس کو ایک عدد اور فیڈر پرووائڈ کر دیا جائے گا. خیر، اس پہ کمنٹ کریں، اپنی پوائنٹ آف ویو ہے. میرے پاس بھی میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے اپنا پوائنٹ آف ویو تھرو کرنا، میں نے کیا. فریڈم آف سپیچ ہے مجھے، میں نے کیا. تو اس پہ آپ دوست بھی کمنٹ کریں، اور اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو.